ساری رات اسی ادھیڑ بن میں گزر گئی۔ جہاز بدستور کھلے سمندر میں رکا رہا۔ اگلے دن بھی دوپہر تک حالات جوں کے توں رہے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ بردہ فروشوں اور ایرانی جہاز کے عملے میں کسی طرح کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ شاید لڑائی سے بچنے کے لیے کوئی درمیانی راستہ اختیار کیا جا رہا تھا۔ کچھ بھی تھا، حالات میں امید کی کرن موجود تھی۔ دوپہر کے 2:30 کا وقت تھا جب کمپارٹمنٹ کا مین دروازہ کھلا اور مجھے سیڑھیوں پر مائیکل اور اس کے مسلح گارڈز کی شکلیں دکھائی دیں۔ مائیکل کے ساتھ ایک نیا شخص بھی تھا۔ اس کا ڈیل ڈول دیکھنے کے قابل تھا۔ وہ بے حد فربہ اندام تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کی گنبد نما توند بری طرح ہل رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اس کے سیڑھیاں اترنے سے پورا کمپارٹمنٹ لرزنے لگا ہے۔ وہ شکل و صورت سے ایرانی نظر آتا تھا۔ اس نے گیلس والی پتلون پہن رکھی تھی۔ بالائی جسم کو نصف آستین کی بشرٹ نے ڈھانپ رکھا تھا۔ حبشی پہرے داروں نے تمام کیبنوں کے دروازوں میں موجود خلا کھول دیے۔ مائیکل اور فربہ اندام ایرانی معائنہ کرنے والے انداز میں کیبنوں کے سامنے سے گزرنے لگے۔ فربہ اندام شخص قریب پہنچا تو ہم اس کی صورت بہتر طریقے سے دیکھنے کے قابل ہو گئے۔ اس کی شیو بڑی ہوئی تھی اور داڑھی کانٹوں کی طرح تھی۔ چہرہ بسیار خوری اور شراب نوشی کے سبب ورم زدہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شریر سی مسکراہٹ تھی۔ وہ کسی بھی زاویے سے مجھے اچھا شخص نظر نہیں آیا۔ جہاں تک میرا اندازہ تھا، ایرانی جہاز کا تعلق ایران کے کوسٹ گارڈ سے تھا، لیکن اب جو شخص یہاں نظر آ رہا تھا وہ کسی بھی طور کوسٹ گارڈ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اتنے موٹے شخص کو تو کسی بھی قسم کی فورس میں بحال نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ وہ دلچسپی سے ہر کیبن میں دیکھ رہا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ مائیکل سے تبادلہ خیال بھی کرتا جا رہا تھا۔ 5-10 منٹ یہ معائنہ جاری رہا، پھر یہ لوگ واپس چلے گئے۔ صفدر نے کہا، ٹھیک ہے، چکر چل گیا جناب۔ لگتا ہے کہ یہ بندہ ایرانی جہاز سے یہاں آیا ہے۔ لگ تو مجھے بھی یہی رہا ہے۔ شاید مذاکرات کچھ زیادہ ہی کامیاب ہو گئے ہیں۔ مذاکرات کوئی نہیں ہے جی، یہ سارا کافر لوگ اندر سے ایک ہی ہوتا ہے۔ خواہ مسلمانوں سے دشمنی لینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ ہم نے ایک نہیں درجنوں فلموں میں ایسا دیکھا ہے۔ 1-2 فلموں میں تو جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے، ساری فلموں میں تو نہیں بولا جا سکتا نا۔ آخر فلم والوں نے بھی تو خدا کو جان دینا ہے۔ صفدر نے کہا، لیکن یہ موٹا تو کافر نہیں ہے، یہ تو ایرانی ہے۔ کافر نام سے نہیں ہوتا، کرتوت سے ہوتا ہے صفدر صاحب۔ اب آپ دیکھیں نا، سنتوش، درپن وغیرہ کا نام مسلمانوں جیسا نہیں تھا، لیکن وہ کلمہ گو مسلمان تھا۔ اور تو اور سدھیر لالا سے اچھا مسلمان اور کون ہوگا؟ اس نے اپنا جان خطرے میں ڈال کر جتنا فرنگی مارا ہے نا، پوری ہسٹری میں کسی نے نہیں مارا۔ لیکن وہ تو فلموں میں مارے تھے۔ فلموں کے علاوہ بھی مارا تھا جی۔ ہم نے تو یہاں تک بھی سنا ہے کہ وہ بیس بدل کر ویتنام کی جنگ میں بھی گیا تھا۔ صفدر اور زری گل میں نوک جھونک شروع ہو گئی۔ یہ نوک جھونک خاصی طویل ہوتی، مگر اسی دوران میں جوزف ہمارے کیبن کے دروازے پر آ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ کیوں؟ اب کیا مصیبت آئی ہے؟ فی الحال تو کوئی نہیں آئی، ممکن ہے کہ تمہارے اوپر جانے کے بعد آ جائے۔ میں اور جوزف اوپر پہنچے۔ اب شام ہونے والی تھی، سائے لمبے ہو رہے تھے۔ ایرانی جہاز تھوڑے ہی فاصلے پر لنگر انداز تھا۔ اس کے عرشے پر چلتے پھرتے کوسٹ گارڈ صاف نظر آ رہے تھے۔ جہاز کا نام نادر A2 تھا اور صاف پڑھا جا سکتا تھا۔ مستول پر ایرانی جھنڈا بھی لہرا رہا تھا۔ عملے کے افراد عرشے پر ہاکی ٹائپ کا کوئی کھیل کھیلنے میں مصروف تھے۔ ان کی چیختی ہوئی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ہرکیولس کے عرشے پر جنگلے کے ساتھ چند میزیں رکھی تھیں۔ ان میزوں پر مختلف مشروبات رکھے تھے۔ مائیکل اور جم کے علاوہ فربہ اندام ایرانی بھی یہاں موجود تھا۔ یہ لوگ باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کر رہے تھے۔ یہاں 2 ایرانی کوسٹ گارڈز بھی نظر آئے جو مائیکل کے ساتھیوں کے پاس بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ بڑا ہی دوستانہ ماحول تھا۔ میں دنگ رہ گیا۔ صفدر کی یہ بات درست ثابت ہو گئی تھی کہ ایرانی جہاز کے لوگوں سے مائیکل وغیرہ کے مذاکرات ضرورت سے زیادہ ہی کامیاب رہے ہیں۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب 1 روز پہلے ایرانی جہاز سے جھڑپ کے دوران میں نے ایرانیوں کی مدد کا ارادہ کیا تھا۔ اس ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا کر یقیناً میں نے اچھا ہی کیا تھا۔ اگر اس وقت میں اور پروفیسر ایرانی جہاز کی مدد کرتے اور ہماری یہ بغاوت مائیکل کی نظر میں آ جاتی تو اب ہمارا حال برا ہوتا۔ مائیکل نے مجھے اپنے پاس بلایا اور فربہ اندام ایرانی سے مخاطب ہو کر بولا، مارکوس، یہ ہے وہ دوسرا بندہ، اس کا نام ماسٹر جہانی ہے۔ مارکوس نامی موٹے نے تنقیدی نظروں سے میرا جائزہ لیا۔ یہ کشتی وغیرہ تو پہلوانوں کا کام ہوتا ہے، یہ تو ڈیل ڈول سے پہلوان نظر نہیں آتا۔ ڈیل ڈول پہ نہ جاؤ، یہ کشتی کرتا ہے، بلکہ کل جب تم نے ہم پر ہلہ بولا نا، اس وقت یہ کشتی ہی کر رہا تھا۔ بڑے زوردار مقابلے کی امید تھی، لیکن تمہاری آمد کے سبب یہ مقابلہ آغاز میں ختم ہو گیا۔ اوہ ہو، پھر تو ہم نے تمہاری تفریح برباد کرنے کی غلطی کی ہے۔ ایسی غلطیاں تم دونوں بھائی پہلے بھی کرتے رہے ہو۔ بہرحال اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔
ہم کل یہ مقابلہ دوبارہ منعقد کرائیں گے۔ بہت خوب بھائی، بہت خوب، فربا اندام ایرانی مارکوس نے کہا۔ نام سے پتہ چلتا تھا کہ وہ عیسائی ہے۔ مائیکل مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، شاہ جہان، ان سے ملو، یہ ہمارے پرانے دوست ہیں مسٹر مارکوس، بڑی محبت کرتے ہیں ہم سے، مشہد میں ان کا بہت بڑا بزنس ہے۔ میں نے کہا، اگر یہ تم سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی ان سے بھرپور محبت کرنی چاہیے۔ فربا اندام مارکوس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ اس کے ہاتھ میں کھردرا پن اور قوت تھی۔ مائیکل بولا، شاہ جہان، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے بلایا ہے کہ ٹام سے دوبارہ دو ہاتھ کرنے کے لیے تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ کل 8-9 بجے تم دونوں میں پھر ہتھ جوڑی ہوگی۔ اس مرتبہ اس لڑائی سے لطف اندوز ہونے والوں میں ہمارے دوست مسٹر مارکوس اور ان کے ساتھی بھی شامل ہوں گے۔ تم کل تک ذہنی اور جسمانی طور پر خود کو تیار کر لو۔ میں نے کہا، اس وقت بھی میں ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہوں۔ تم یہ مقابلہ آج شام بھی منعقد کرا سکتے ہو۔ زیادہ تیزی اچھی نہیں ہوتی، آدمی اوندھے منہ بھی گر جاتا ہے۔ اب میں جا سکتا ہوں؟ کہاں جاؤ گے؟ نیچے، اپنے قید خانے میں۔ چلو تھوڑی دیر یہاں گھوم پھر لو، مقابلے سے پہلے یہ تمہاری آخری رات ہے، کیا پتہ کل کیا ہو، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ آج رات اپنی سوئٹ ہارٹ کے پاس گزار لو۔ شاید تم مجھ پر پھر سے نفسیاتی دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو، اس کوشش میں تمہیں اور ٹام کو صرف ناکامی حاصل ہوگی۔ اچھا چلو، تم اس وقت کو جس طرح گزارنا چاہتے ہو گزار لو۔ مائیکل نے فراغ دلی سے کہا۔ جہاز کے عملے کا ایک رکن اٹھا اور مجھے کھینچ کر اپنی میز پر لے گیا۔ چلو یار، یہاں بیٹھو ہمارے ساتھ، تاش باش کھیل لو۔ میں خود بھی واپس کمپارٹمنٹ میں نہیں جانا چاہتا تھا، لہٰذا سیلر کی بات مانتے ہوئے میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ بڑی خوشگوار شام تھی اور بے حد خوبصورت بھی۔ موسم میں ہلکی سی حدت تھی، تاہم اس حدت کو شمالاً جنوباً چلنے والی ہوا کم کر رہی تھی۔ سورج کا آتشی گولا دور مغرب میں نیلگو سمندر کے اندر اتر رہا تھا۔ سمندر کی سطح بے حد پرسکون تھی۔ میں تاش کھیلنے لگا، ساتھ ساتھ میں عقبی میز پر مائیکل، جم اور مارکوس کی باتیں سننے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ پہلے یہ باتیں نئے ڈیزائن کی گاڑیوں اور زیورات کے گرد گھومتی رہیں، پھر اچانک نوادرات کا ذکر چھڑا اور اس کے ساتھ ہی دفینے کی بات ہونے لگی۔ یہ بات شروع کرنے والا مارکوس تھا۔ اس نے کہا، نہایت قیمتی نوادرات کا ایک بڑا ذخیرہ پاکستان سے چوری کر کے امریکہ پہنچا دیا گیا ہے۔ کپتان جم شرابی لہجے میں بولا، پاکستان سے نہیں، انڈیا سے امریکہ پہنچایا گیا، میں نے خود اخبار میں پڑھا تھا۔ انڈیا میں تو وہ نوادرات عارضی طور پر پہنچے تھے، اصل میں تو وہ ذخیرہ پاکستان کا ہی تھا، مارکوس نے کہا، اور پاکستانی ہی کی بے وقوفی سے امریکہ میں پہنچا ہے۔ جہاز کے نئے نائب کپتان آرتھر نے کہا، یہ امریکی بڑے چال باز ہوتے ہیں، بندے کو ہپناٹائز کر دیتے ہیں، اور یہ امریکی مسٹر کلارک تو ویسے ہی بڑا ذہین فتین تھا۔ مارکوس نے کہا، مگر اس پاکستانی کی بے وقوفی بھی تو دیکھو، اپنے ہاتھ سے سارا ذخیرہ امریکہ کو سونپ دیا کہ جاؤ اسے اپنے ملک لے جا کر فروخت کر دو، اور وہاں سے کیش ہمیں بھیج دینا۔ آرتھر نے کہا، مگر اس میں بھی کوئی چکر ضرور ہوگا، سنا ہے جہانی نام کے اس پاکستانی کو خطرہ تھا کہ کرپٹ بیوروکریٹس اور سیاستدان اس گرہ کے قدر دفینے کی بندر بانٹ کر لیں گے اور کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے، جم نے کہا، اس کم عقل کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ کیسے بھی ہاتھوں میں رہے گا، لیکن ملک کا ثاثہ رہے گا تو ملک میں ہی نا۔ شاید ایک خبر آپ کی نظر سے نہیں گزری، آرتھر نے کہا، میں نے پڑھا تھا کہ جو نوادرات امریکہ پہنچے ہیں وہ دفینے کے تمام نوادرات نہیں ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستانیوں نے وہ تمام نوادرات ذخیرے میں سے نکال لیے ہیں جن کا تعلق پاکستانی سرزمین سے تھا۔ اگر ایسی بات تھی تو پھر نوادرات کو منظر عام پر تو آنا چاہیے تھا نا۔ مائیکل نے دلیل پیش کی، ہو سکتا ہے کہ انہیں جان بوجھ کر منظر عام پر نہ لایا گیا ہو۔ گفتگو کرنے والوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سارے قصے کا ایک اہم کردار ان سے صرف چند گز کے فاصلے پر موجود ہے اور اپنے بارے میں پاس کیے گئے سارے ریمارک سن رہا ہے۔ میں نے اب تک جس کی زبان سے سنا یہی سنا تھا کہ میں نے دفینے کا سامان مسٹر جی کلارک کے حوالے کر کے ایک فاش غلطی کی ہے، حتیٰ کہ میرے قریبی ساتھی بھی اس سلسلے میں شکوک کا اظہار کر چکے تھے، لیکن میرا یقین متزلزل نہیں ہوا تھا، کم از کم ابھی تک تو میرے ذہن میں اس قسم کا خیال بھی نہیں آیا تھا۔ یہ میرے دل کی گواہی تھی کہ مسٹر کلارک اس اندھے اعتماد پر پورے اتریں گے جو میں نے ان پر کیا ہے۔ اندھیرا اب گہرا ہو گیا تھا، ستارے روشن تر ہو رہے تھے، یوں لگتا تھا کہ ہم جہاز کے عرشے پر نہیں کسی اوپن ایئر ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہیں اور مشروبات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ میرے سامنے پائن ایپل کے جوس کا گلاس پڑا تھا اور میں گھونٹ گھونٹ پی رہا تھا۔ کچھ دیر بعد عرشے کی دائیں جانب واقع کیبن کے سامنے آرکیسٹرا نے دھنیں بکھیرنی شروع کر دیں۔ ردم حاصل کرنے کے بعد سازندوں نے ایک بڑی میٹھی سی کمپوزیشن شروع کر دی۔
کچھ عجیب سا تاثر تھا اس دھن کا۔ یہ دھن جیسے افریقہ کے گھنے جنگلوں میں سفر کر رہی تھی، صحراؤں میں بگولوں کی طرح چکرا رہی تھی اور کسی دور دراز قبائلی بستی کی مہک اپنے ساتھ لا رہی تھی۔ میں نے دور مغرب کی طرف دیکھا۔ 1 گھنٹہ پہلے غروب ہو جانے والے سورج کی سرخی ابھی افق پر باقی تھی۔ اس سرخی کے ارد گرد گہری تاریکی تھی۔ اسی تاریکی میں تاریک بر اعظم افریقہ واقع تھا۔ ہم افریقہ کے مشرقی ساحل کی طرف سفر کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اس موسیقی کا ساتھ دینے کے لیے ایک ڈانسر بھی موجود ہوئی۔ وہ بڑے جان خیز لباس میں تھی، بال کھلے ہوئے تھے اور اس کی اونچی ایڑی میوزک کے ساتھ عرشے کے فرش پر ٹھک ٹھک بج رہی تھی۔ میں نے اس خوبصورت رقاصہ کو غور سے دیکھا۔ یہ ان 3 لڑکیوں میں سے ایک تھی جنہیں میں بمبئی سے لے کر آیا تھا۔ یہ وہ تیسری لڑکی تھی جو براؤن آنکھوں والی 2 لڑکیوں کے ساتھ بونس کے طور پر مائیکل کو مل گئی تھی۔ یہ سیدھی سادی لڑکی واضح طور پر کسی دیہی علاقے سے تعلق رکھتی تھی، مگر اس کی دلکشی اور جسم کی موزونیت میں کلام نہیں تھا۔ نگاہ اس پر جس زاویے سے بھی پڑتی چونک کر رہ جاتی۔ اب مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ یہ لڑکی بہت اچھا رقص کرنا بھی جانتی ہے۔ وہ جیسے موسیقی کے ساتھ بہتی چلی جا رہی تھی۔ اگر اس کا چہرہ اداس نہ ہوتا اور آنکھوں میں ڈری ڈری پرچھائیاں نہ ہوتی تو اس کے رقص کا تاثر کئی گنا بڑھ جاتا۔ حالانکہ اس کے ارد گرد کوئی متنفس نہیں تھا، مگر یہی لگتا تھا کہ کوئی کوڑا بردار حبشی اسے زبردستی نچا رہا ہے۔ 5-10 منٹ کے بعد اس کا خوف قطرے کم ہو گیا اور وہ نسبتاً اچھے طریقے سے ناچنے لگی۔ سیلرز اور عملے کے ارکان ایک دوسرے تالیاں بجا بجا کر اسے داد دے رہے تھے۔ پھر ایک خوش پوش اٹالین نوجوان بھی اٹھ کھڑا ہوا اور رقص میں لڑکی کا ساتھ دینے لگا۔ یہ ہنگامہ جاری ہی تھا جب میں اٹھ کر غزالہ کے پاس چلا گیا۔ غزالہ اور تابی ان کی خیر خیریت دریافت کر کے میں ادھر ہی ایک گوشے میں لیٹ گیا۔ غزالہ نے پوچھا، نیچے کمپارٹمنٹ میں نہیں جائیں گے؟ آج مائیکل نے مجھے تھوڑی سی آزادی دی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ کل شام ٹام کے ساتھ میرا مقابلہ دوبارہ ہوگا۔ مائیکل کا خیال ہے کہ اس مقابلے کا انجام ہم دونوں میں سے کسی ایک کی موت بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس نے آج کی رات اور کل دن بھر کے لیے مجھے گھومنے پھرنے کی آزادی دی ہے۔ غزالہ کا رنگ زرد ہو گیا۔ میں تو سمجھی تھی کہ مقابلہ اب ٹل گیا ہے۔ جو بات تمہارے لیے اطمینان کی ہے وہ میرے لیے پریشانی کی ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ جو بھی سانپ نکلنا ہے جلد سے جلد نکل جائے۔ غزالہ گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اگر میرے یہاں رہنے سے پریشانی ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ ویسے بھی میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹا تھا، رات یہاں گزارنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا میں۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن دوسروں کے اعتراض سے ڈر لگتا ہے۔ یہ لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے گھورنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ میں دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے بے اختیار میرا ہاتھ تھام لیا۔ اچھا، تھوڑی دیر تو بیٹھ جائیں۔ میں نے اپنا ہاتھ دیکھا۔ اس پر غزالہ کا ہاتھ مضبوطی سے جمع ہوا تھا۔ مجھے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتا پا کر غزالہ نے جلدی سے ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کے چہرے پر سرخی لپک گئی تھی۔ میں بیٹھ گیا۔ شاہ جہان، مجھے لگ رہا ہے ہم یہاں سے نکلنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارا پالک عیار دشمن سے پڑا ہے۔ وہ ہم سب کی طرف سے بے حد چوکس رہتا ہے، اور خاص طور پر میری طرف سے۔ پھر یہ کھلا سمندر ہے، یہاں سے بھاگ کر ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ ہمیں صبر کرنا ہوگا اور کسی اچھے موقع کا انتظار کرنا ہوگا۔ ایرانی جہاز کا عملہ بھی ان کے ساتھ مل گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایرانی جہاز پر کچھ سویلین بھی سوار ہیں، جن میں ایک وہ موٹا مارکوس بھی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہی لوگ سارے معاملات کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ ابھی عرشے پر ہونے والی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ لڑائی سے بچنے کے لیے دونوں جہازوں کے سرکردہ افراد میں کسی طرح کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ ممکن ہے کہ مائیکل نے ایرانی جہاز کے لوگوں کو ہوش دے دلا کر معاملہ ختم کر دیا ہو۔ اس قسم کے کاموں میں تو یہ شخص بہت ماہر نظر آتا ہے۔ کیا اتنے لوگوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس کھلم کھلا ظلم کے خلاف کچھ کر سکے؟ مجھے تو لگتا ہے اس پورے سمندر میں کوئی بھی ایسا نہیں جو یہاں کچھ کر سکے۔ کراچی سے بمبئی تک اور پھر بمبئی سے یہاں تک کم و بیش 3500 کلومیٹر کا سفر ہم نے طے کیا ہے، لیکن بردہ فروشوں کا یہ جہاز ہر جگہ بخیر و عافیت گزر رہا ہے، بالکل جیسے منشیات فروشوں کا ٹرک لنڈی کوتل سے کراچی تک سینکڑوں پولیس ناکوں سے بحفاظت گزر کر اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ ہم دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ تابی ہمارے آس پاس ہی اٹکھیلیاں کرتا رہا۔ وہ بہت مسرور نظر آ رہا تھا۔ وہ ان حالات سے قطعی بے خبر تھا جن سے ہم سب گزر رہے تھے۔ میں نے غزالہ کو ان 3 عدد خوفناک اینٹی ایئر کرافٹ گنوں کے بارے میں بھی بتایا جو میں نے جہاز پر دیکھی تھیں۔ سوویت یونین کی بنی ہوئی ان لارج کیلیبر گنوں میں قریباً 14.5 سینٹی میٹر کی گولی چلتی تھی۔ میری معلومات کے مطابق ان گنوں کا اصل نام تو بہت طویل تھا، عرف عام میں انہیں ZPU-4 کہا جاتا تھا۔ معلوم نہیں یہ خاص فوجی گنیں مائیکل وغیرہ کے پاس کیسے پہنچی تھیں۔ رات 11 بجے کے لگ بھگ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہیں؟
میرا خیال ہے میں باہر عرشے پر جا کر سو جاتا ہوں، بڑی اچھی ہوا چل رہی ہے۔ کیا آپ کو نیند آ رہی ہے؟ نہیں، لیکن تمہیں تو آ رہی ہوگی۔ بالکل بھی نہیں۔ لیکن تم خود ہی تو کہہ رہی ہو کہ اگر میں یہاں رہوں گا تو مناسب نہیں ہوگا۔ چلیں پھر باہر عرشے پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، بڑی اچھی چاندنی ہوگی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، مگر اچانک ہی مجھے چونکنا پڑا۔ کہیں بالکل پاس کھٹکا ہوا اور ایک کرہا سی سنائی دی۔ یہ نسوانی آواز تھی۔ میں نے اور غزالہ نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ غزالہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے میں باہر نکلا۔ دروازے پر رائفل بردار جوزف بالکل چوکس کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں سانپ کی طرح گردش کرنے لگی۔ بہرحال اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ مائیکل کی طرف سے مجھے آج رات جہاز پر گھومنے پھرنے کی آزادی تھی۔ میں ٹہلنے والے انداز میں جہاز کی بو کی طرف چلا گیا۔ وہاں سے مختلف چیزوں کی آڑ لیتا ہوا چلتا ہوا واپس آیا اور اس مقام پر پہنچا جہاں آہٹ ابھری تھی اور پھر نسوانی کرہ سنائی دی تھی۔ یہاں ایک تنگ زینہ بل کھاتا ہوا برج کی طرف جاتا تھا۔ زینے کے ایک بل کے نیچے تنگ و تاریک خلا سا تھا۔ یہاں کچھ کاٹ کباڑ پڑا تھا۔ نیم تیرگی کے سبب مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے عرشے کی طرف دیکھا۔ سر شام جہاں محفل جمی تھی وہاں اب ویرانی کا ڈیرا تھا۔ نشے میں دھت جہاز کے 2 خاکروب 2 میزوں پر پڑے سو رہے تھے۔ اچانک مجھے کاٹ کباڑ کے اندر معمولی سی حرکت محسوس ہوئی۔ یقیناً یہاں کوئی موجود تھا۔ میں تھوڑا سا مزید آگے بڑھا اور کاٹ کباڑ میں جھانکا۔ چاندنی کی شعاع 2 ڈری سہمی آنکھوں پر پڑی۔ یہ ایک لڑکی تھی جو سکڑی سمٹی خلا میں چھپی بیٹھی تھی۔ کون ہو؟ میں نے سرگوشی میں پوچھا۔ وہ کچھ بولی نہیں، کچھ اور سمٹ گئی۔ میں نے غور سے دیکھا، یہ وہی شام والی رقاصہ تھی۔ اس لڑکی کو بمبئی سے لانے والا میں تھا، لیکن اگر میں نہ بھی لاتا تو کوئی ایسا خاص فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ عین ممکن تھا کہ بمبئی میں وہ زیادہ برے حالات کا شکار ہو جاتی۔ وہ حسن فروشوں کے چنگل میں تھی اور اس چنگل میں اس کے لیے کہیں بھی امان نہیں تھی۔ میں نے اسے باہر آنے کو کہا۔ وہ منمنائی، بھگوان کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مجھ پر دیا کرو۔ لیکن تم باہر تو نکلو، یہاں چھپنے سے بھلا تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ جہاں بھی چھپو گی جہاز کے اندر ہی چھپو گی، وہ لوگ تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ چلو شاباش، باہر آؤ، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ وہ ایک دم بلک پڑی۔ بھگوان کے لیے میری مدد کرو، میں واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، مجھے کسی طرح میرے اندر نگر والے گھر پہنچا دو۔ یہ اندر نگر کیا ہے؟ میرا گاؤں ہے، یہاں میری شادی ہوئی ہے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ لڑکی میری توقع سے زیادہ سیدھی سادی ہے۔ پتہ نہیں وہ کہاں سے چلی تھی اور کن کن ہاتھوں سے گزر کر یہاں پہنچی تھی۔ اس کی معصومیت اور دوشیزگی پر نہ جانے کتنی خراشیں آ چکی تھیں، لیکن اس کا بھولپن اب بھی برقرار تھا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالنا چاہا تو وہ کچھ اور سمٹ گئی۔ نہیں نہیں، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی، اس کی بدبو سے میرا دم گھٹ جائے گا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ کس کے پاس نہیں جاؤ گی؟ وہی موٹا، اس کے منہ سے مردار کی بو آتی ہے۔ میں رام کی سوگند کھاتی ہوں، اس کے منہ سے مرے ہوئے کتے کی بو آتی ہے، میں نہیں جاؤں گی اس کے پاس۔ میں نے وضاحت چاہی تو معلوم ہوا کہ لڑکی اسی موٹے ایرانی مارکوس کی بات کر رہی ہے۔ رقص کے دوران میں ہی مارکوس نے اس لڑکی کو اپنی رات چمکانے کے لیے چن لیا تھا۔ شراب کے نشے میں دھت ہو کر وہ لڑکی کو اپنے کیبن میں لے گیا، مگر کیبن میں پہنچنے کے چند منٹ بعد ہی وہ بستر پر گر کر گہری نیند سو گیا۔ لڑکی اس کی بدبودار سانسوں کی زد سے نکل کر ایک گوشے میں جا کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر بعد گوشت کا پہاڑ مارکوس نیم بے ہوشی کے عالم میں بڑبڑانے لگا اور لڑکی کی تلاش میں اندھوں کی طرح دائیں بائیں ہاتھ چلانے لگا۔ وہ کیبن کا دروازہ کھول کر نکلی اور سیڑھیوں کے نیچے پڑے کاٹ کباڑ میں جا چھپی۔ اس کے باہر نکلنے کے بعد غالباً مارکوس پھر گہری نیند سو گیا تھا۔ دیہاتی مزاج کی یہ سیدھی سادی لڑکی سسک رہی تھی اور اپنی وپتا سنا رہی تھی۔ میں نے اس کا نام پوچھا۔ وہ بولی، انورادھا، گھر میں مجھے انو کہتے ہیں۔ اب وہ میرے قریب کھسک آئی تھی اور اس کا حد سے بڑھا ہوا خوف بھی کچھ کم ہو گیا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ بچپن سے ہی کتھک ناچ جانتی ہے۔ وہ اپنے گاؤں کے مندر میں ناچتی تھی۔ اس کے خاوند کا نام جواہر تھا۔ وہ اسے بہت بہت پیار کرتا تھا۔ جے پور سے آنے والے ایک مراٹھی سیٹ نے گاؤں میں انو کا ناچ دیکھا اور اسے بہلا پھسلا کر گاؤں سے لے آیا۔ سیٹ کا کہنا تھا کہ وہ شہر کے مندر میں ناچے گی اور وہاں میاں بیوی کو بہت پیسہ بھی ملے گا۔ لیکن اس کے بعد وہی کچھ ہوا جو ایسے مواقع پر ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ ہندو سیٹ نے شہر پہنچ کر انو اور اس کے پتی جواہر سے دھوکہ کیا۔ وہ انو کو ہوٹل کے کمرے سے لے اڑا اور نہ جانے کہاں کہاں گھماتا ہوا آخر بمبئی لے آیا۔ انو روتی بلکتی رہی، اپنے شوہر سے ملنے کی التجا کرتی رہی، لیکن نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟
اسے ڈرا دھمکا کر خاموش کر دیا گیا۔ وہ مختلف ہاتھوں سے ہوتی ہوئی بالآخر اس جہاز پر پہنچ گئی۔ ابھی انورادھا کی گفتگو جاری تھی کہ 2 حبشی پہرے دار دندناتے ہوئے موقع پر پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک تو وہی خوخار منیامی تھا جس نے چند روز پہلے اپنے دانتوں سے جیتے جی اسلم کا تیا پانچا کیا تھا۔ دوسرا جوزف تھا۔ جوزف نے شعلہ بار نظروں سے مجھے دیکھا، پھر اس کی نگاہ انو پر پڑی اور وہ بری طرح چونک گیا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ بیچاری چھپنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی ڈاکو سے بچنے کے لیے ڈاکو ہی کے گھر پر چھپ جائے۔ تم زیادہ باتیں مت بناؤ، تم نے باس کی رعایت سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ تمہیں گھومنے پھرنے کی اجازت ملی تھی، سازشیں کرنے کی نہیں۔ اتنے میں عملے کے 2 اٹالین اہلکار بھی وہاں پہنچ گئے۔ جوزف نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ ایک اٹالین نے کہا، میرا خیال ہے کہ باس کو اطلاع دینی چاہیے، وہ تو سو رہے ہوں گے۔ اتنے میں برج کی طرف سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ہمیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ مائیکل لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہماری ہی طرف آ رہا ہے۔ رات کے اس پہر بھی وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، سرخ ٹائی چمک رہی تھی۔ کیا بات ہے دوستوں؟ جوزف نے لنگڑی لولی انگلش میں مائیکل کو پوزیشن سے آگاہ کیا۔ مائیکل نے انو سے پوچھا کہ وہ کیبن چھوڑ کر یہاں کیوں چلی آئی تھی۔ انو انگلش نہیں جانتی تھی، وہ بس ڈری ڈری نظروں سے مائیکل کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جیسے خشک ہو کر رہ گئے تھے۔ جوزف نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، باس، یہ دونوں ضرور یہاں کو سازش کر رہے تھے، مجھے دیکھ کر ایک دم سے گھبرا گئے۔ اٹالین اہلکار بولا، باس، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، لیکن اس بندے کو آزادانہ گھومنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ایسا کرنے گے تو پھر اسے ہتھکڑی لگائی جائے۔ مائیکل بڑے سٹائل سے مسکرایا، اس کے سفید آدم خور دانت چمکنے لگے۔ ہتھکڑی تو اسے لگی ہوئی ہے، اور ہاتھوں کو ہی نہیں، پورے جسم کو لگی ہوئی ہے۔ جوزف نے مؤدب ہو کر کہا، اس لڑکی کے بارے میں کیا حکم ہے باس؟ اسے مارکوس کے کیبن میں چھوڑاؤ۔ انو انگریزی سے نابلد ہونے کے باوجود تاڑ گئی کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ وہ سسک گئی، نہیں، میں نہیں جاؤں گی، اس کی بدبو سے میرا دم گھٹتا ہے۔ بھگوان کے لیے مجھ پر کرپا کرو، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ، مجھے میرے اندر نگر والے گھر پہنچا دو۔ انو کی آہوزاری دیکھ کر مائیکل بولا، ٹھیک ہے، اس روتی ہوئی کتیا کو نیچے دوسری لڑکیوں کے پاس بھیج دو، ویسے بھی اب رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے۔ مائیکل کا حکم ملتے ہی جوزف نے انو کو بازو سے پکڑا اور عرشے کے فرش پر گھسیٹتا ہوا اندرونی حصے کی طرف لے گیا۔ مائیکل نے مجھ سے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ میں اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ اپنے لگژری اپارٹمنٹ کی طرف جا رہا تھا، تاہم اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہونے کے بجائے وہ مجھے اپارٹمنٹ کے عقب میں لے گیا۔ یہاں اس نے ایک دروازہ کھولا۔ ایک گول کمرے میں 5 ٹی وی اسکرینیں نظر آ رہی تھیں۔ ایک شخص اسٹول پر بیٹھا انگلش ڈائجسٹ پڑھ رہا تھا اور سیب کھا رہا تھا۔ مجھے اور مائیکل کو دیکھ کر وہ اٹینشن کھڑا ہو گیا۔ میں نے ٹی وی اسکرین پر نگاہیں دوڑائیں۔ 2 اسکرینیں تو تاریک تھیں، مگر 3 پر مناظر نظر آ رہے تھے۔ ایک پر زیری کمپارٹمنٹ کے کیبنوں کا منظر تھا۔ حبشی کارندے یہاں چوکسی کے ساتھ پہرا دے رہے تھے۔ دوسرا منظر بالائی عرشے کا تھا۔ کیمرہ آٹومیٹک طور پر پین ہو رہا تھا۔ کیمرے کی حرکت پورے عرشے کو اسکرین پر لا رہی تھی۔ تیسرا منظر غزالہ کے اپارٹمنٹ کا تھا۔ یہ فکس کیمرہ تھا۔ پوری خوابگاہ اسکرین پر تھی۔ تابی سو رہا تھا۔ غزالہ بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ 1-2 بار اس نے کھڑکی کھول کر باہر بھی جھانکا۔ کھڑکی کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ اس کا واضح مطلب تھا کہ کمرے میں مائکروفون بھی موجود ہے۔ غزالہ کی پریشانی سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ میں آہٹ سننے کے بعد قریباً آدھے گھنٹے پہلے کیبن سے باہر نکلا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ تمہاری سوئٹ ہارٹ بڑی بے چین نظر آ رہی ہے تمہارے لیے۔ غالباً اسے آج کی رات ضائع ہو جانے کا افسوس ہے۔ اب میری سمجھ میں یہ بات آ رہی تھی کہ مائیکل نے مجھے 24 گھنٹے کے لیے آزادانہ گھومنے پھرنے کی اجازت کیوں دی تھی۔ جہاز کے بیشتر حصوں کو کیمرے کی خفیہ آنکھ دیکھ رہی تھی۔ خاص طور سے غزالہ تو ہر وقت ان لوگوں کی نگاہ میں تھی۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جب تک غزالہ اور تابی ان کے قبضے میں ہیں، میں آزاد ہو کر بھی قیدی ہی ہوں۔ میں تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں کہ تمہیں اپنی حدود کا علم ہو جائے۔ تمہاری سوئٹ ہارٹ ہر وقت ہماری نظر میں ہے۔ ویسے یہ ہے بھی نظر میں رکھنے والی چیز۔ کیا خوب ہاتھ مارا ہے بھائی، وہ آنکھ میچ کر بولا۔ میں دانت پیس کر رہ گیا۔ مائیکل نے اسکرین کی طرف اشارہ کیا اور ڈرامائی انداز میں بولا، بیڈ کے پاس یہ چھوٹی سی سائڈ ٹیبل دیکھ رہے ہو؟ اس کے درمیان والی مقفل دراز میں ایک چھوٹا سا لیکن طاقتور بم موجود ہے۔ اس پورے اپارٹمنٹ کے پرخچے اڑا سکتا ہے۔ میرے خیال میں اب تمہیں بتانے کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے کہ اس بم کا ریموٹ کنٹرول میرے پاس ہے۔ مجھے تمہاری شیطانیت اور صفاقی پر پورا یقین ہے مائیکل۔ ابھی تمہارے اور تمہاری سوئٹ ہارٹ کے درمیان جو بھی گفتگو ہوئی تھی نا، وہ ساری اس کمرے میں سنی گئی تھی۔
پھر وہ منظر بھی دیکھا گیا تھا جب تم آہٹ سن کر جلدی سے باہر نکل گئے تھے۔ پہرے دار کو چکر دینے کے لیے تم یوں ہی اگلے حصے کی طرف چلے گئے، وہاں سے ٹہلتے ہوئے واپس سیڑھیوں کی طرف آ گئے۔ کیوں؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تمہاری ہر بات سچ ہے اور سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ حالات ٹھیک رہے تو کل شام ٹام کے ساتھ تمہارے دو ہاتھ ہوں گے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ غزالہ کے بیڈ روم والا منظر اب اسکرین پر نیم تاریک نظر آ رہا تھا۔ غزالہ نے بیڈ روم کی بڑی روشنی بجھا دی تھی اور میری واپسی سے مایوس ہو کر تابی کے پاس ہی لیٹ گئی تھی۔ دوپٹہ اس کے گلے میں تھا، جسم کے خد و خال نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھی کہ کیمرے کی آنکھ پل پل اسے دیکھ رہی ہے۔ کمرے سے نکل کر میں غزالہ کے اپارٹمنٹ کی طرف روانہ ہوا۔ غزالہ کو تا دیر انتظار میں رکھنا ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے دیکھا غزالہ کے دروازے کے سامنے مسلح محافظ الرٹ کھڑا تھا۔ میں نے دروازہ نوک کیا۔ غزالہ کی صورت نظر آئی۔ میں نے بازو سے پکڑ کر اسے کمرے کے باہر کھینچ لیا۔ تمہارے کمرے میں ٹی وی کیمرہ موجود ہے اور یہاں کی ساری آوازیں بھی سنی جاتی ہیں۔ میں نے تیزی سے سرگوشی کی۔ غزالہ پہلے تو ہکا بکا میری طرف دیکھتی رہی اور پھر اس کی سمجھ میں میری بات آ گئی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم دونوں کمرے میں داخل ہو گئے۔ رات کا باقی حصہ ہم نے باتیں کرتے گزار دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں سینسر شدہ تھیں، کیونکہ دیکھنے والی آنکھ ہمیں دیکھ رہی تھی اور سننے والے کان سن رہے تھے۔ ناشتہ میں نے غزالہ کے ساتھ ہی اس کے کمرے میں کیا۔ ناشتے کے دوران میں تابی خوب اٹکھیلیاں کرتا رہا اور کشیدہ صورتحال میں بھی میرے اور غزالہ کے مسکرانے کا سامان پیدا ہوتا رہا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ غزالہ کے حسین چہرے پر رہ رہ کر تفکر کی پرچھائیاں لہرا جاتی تھیں۔ غالباً اس تفکر و پریشانی کا تعلق اس مقابلے سے تھا جو آج شام میرے اور ٹام کے درمیان ہونا تھا۔ بیکار میں ایک جان لیوا مقابلے کا انعقاد میرے نزدیک بے وقوفی کا مظاہرہ تھا، مگر اس قسم کی اور بھی بہت سی بے وقوفیاں اس جہاز پر ہو رہی تھیں۔ مائیکل اور اس کے ساتھی یقیناً صرف تفریح کی خاطر یہ مقابلہ کرا رہے تھے اور اس بات کو نظر انداز کر رہے تھے کہ اس تفریح کا انجام دونوں میں سے کسی ایک کی موت کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ ناشتے کے بعد میں باہر عرشے پر آ گیا۔ جہاز پر اور عرشے پر سنہری دھوپ بکھری ہوئی تھی۔ دور قریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر ایک ایرانی جہاز A2 بھی دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے خاص بات نوٹ کی۔ بے شک ایرانی جہاز کے افراد ہرکولس پر موجود تھے اور یہاں بڑے دوستانہ ماحول میں گھوم پھر رہے تھے۔ اس کے باوجود ہرکولس کے مسلح گارڈز نے ابھی تک اپنی پوزیشنیں نہیں چھوڑی تھیں۔ غالباً اسی طرح ایرانی جہاز پر بھی لوگ غافل نہیں تھے۔ ایرانی جہاز کے عرشے پر کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جہاز کے ایک بلند ترین مقام پر ایک مورچہ ابھی تک موجود تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ جہاز کے میٹنگ ہال میں نہایت سنجیدہ قسم کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اس گفتگو میں دونوں جہازوں کے بااختیار افراد حصہ لے رہے ہیں۔ ان بااختیار افراد میں مارکوس کے علاوہ ایرانی جہاز کا نائب کپتان جمشید اور چیف انجینئر ارجنگ شامل تھے۔ ہرکولس کی طرف سے اس گفتگو میں مائیکل، جم اور نائب کپتان آرتھر حصہ لے رہے تھے۔ میٹنگ ہال کا دروازہ بند تھا اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں عرشے کی دھوپ میں بیٹھا تھا کہ پروفیسر لنگڑاتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ کیا ہوا تمہارے پاؤں کو پروفیسر؟ کچھ نہیں، یوں ہی پھسل گیا تھا، وہ مری مری آواز میں بولا۔ وہ میرے پاس ہی بیٹھ گیا۔ میں نے میٹنگ ہال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، اندر کی کیا صورتحال ہے؟ ابھی تو مخدوش ہی ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ مخدوش سے کیا مطلب؟ صلح صفائی تو ہو چکی ہے نا؟ یقیناً کوئی معاہدہ ہوا ہوگا، جبھی تو ایرانی جہاز پر نظر آ رہے ہیں نا؟ پروفیسر کی بات نے مجھے چونکا دیا تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ معاہدہ ہوا ہے؟ ابھی کوئی معاہدہ نہیں ہوا اور مجھے تو ہونے کی امید بھی کم ہی نظر آتی ہے۔ تو پھر یہ میل ملاپ کیسا ہے اور یہ داد عیش یہاں کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ جس طرح 3-4 ایرانی یہاں آئے ہیں نا، اسی طرح 2-3 سیاہ فام ایرانی جہاز پر بھی گئے ہیں۔ اگر مائیکل جہاز پر آنے والے ایرانیوں سے کوئی ناروا سلوک کرے گا تو ایسا ہی سلوک ایرانی جہاز والے سیاہ فاموں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ گویا دونوں جہازوں پر توازن قائم کیا گیا ہے۔ گفتگو نازک مرحلے میں ہے۔ دونوں جہازوں پر خطرناک اسلحہ موجود ہے۔ اگر لڑائی ہوئی تو دونوں کا شدید نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیسا راستہ؟ سنا ہے کہ ایرانی پولیس کے اہلکار $1,00,000 نقد اور کچھ تحفے تحائف مانگ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ایندھن کا بھی تقاضا کر رہے ہیں، جبکہ ایندھن ہرکولس کے پاس بھی کم ہے۔ یہ جگہ بحری راستوں سے بہت ہٹ کر ہے۔ افریقی ساحل تک پہنچنے کے لیے ایندھن کم پڑ گیا تو ہرکولس کو سخت مشکل پیش آ سکتی ہے۔ لیکن ایرانی جہاز سے اتنا خوفزدہ ہونے کی کیا بات ہے؟ میں نے جہاز پر زبردست قسم کی روسی گنیں ZPU-4 دیکھی ہیں۔ وہ تو ایرانی جہاز کا بھرکس نکال کر رکھ دیں گی۔ بھرکس نکالنے والی کچھ چیزیں ایرانی جہاز کے پاس بھی ہیں۔ انہوں نے پچھلی جھڑپ میں جو 3 راکٹ استعمال کیے تھے نا، اس سے 3 گنا بڑے 2 اور راکٹ ان کے پاس ہیں۔
لڑائی بند ہونے سے پہلے انہوں نے یہ راکٹ چلانے کی باقاعدہ دھمکی دی تھی۔ یہ راکٹ جہاز کو ناکارہ نہ بھی کر سکے تو شدید قسم کا جانی یا مالی نقصان ضرور پہنچا سکتے ہیں۔ پروفیسر، یہ راکٹ کسی نے دیکھے بھی ہیں؟ بالکل دیکھے ہیں، اس لیے تو لڑائی بند ہوئی تھی، ورنہ مائیکل اب تک اپنی ہیوی گنوں کے زور سے A2 پر قبضہ کر چکا ہوتا۔ تو یہ بات ہے۔ اچانک میٹنگ روم کا دروازہ کھلا اور بلند لہجے میں بولنے کی آوازیں سنائی تھی۔ پھر مارکوس ایک اسمارٹ سے باوردی شخص کے ساتھ غصے میں تمتمایا ہوا باہر نکلا۔ باوردی شخص نے تیز لہجے میں کہا، آپ حد سے تجاوز کر رہے ہیں، بات اس طرح طے نہیں ہوتی۔ جم نے آگے بڑھ کر باوردی شخص کا بازو تھام لیا اور انہیں سمجھا بجھا کر چند قدم کے فاصلے پر لے گیا۔ اس کے ساتھ ہی میٹنگ روم کا دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا۔ پروفیسر اللہ دیتا کی یہ اطلاع سچ نکلی تھی کہ اندر بڑی دھواں دھار قسم کی گفتگو ہو رہی ہے۔ میں اور پروفیسر نے دیکھا کہ میٹنگ روم کے دروازے پر پیش آنے والے اس واقعے کے بعد جن افراد نے جہاز کے عرصے پر پوزیشنیں لے رکھی تھیں وہ مزید چوکس ہو گئے۔ ان مسلح افراد کی تعداد 8 کے لگ بھگ تھی۔ ان میں 2 اٹالین اور باقی سیاہ فام تھے۔ ان سب کے پاس دور مار رائفلیں تھیں۔ میں اور پروفیسر ادھر ادھر گھوم کر جہاز کا جائزہ لیتے رہے، ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے رہے۔ پروفیسر نے دکھی لہجے میں بتایا کہ پچھلے 2 روز سے شائستہ کے ساتھ اس کی بات نہیں ہوئی، بلکہ وہ اس کی جھلک تک نہیں دیکھ سکا۔ اس نے کہا، پہلے تو وہ ہر روز 3-4 بار کھڑکی سے جھانک لیا کرتی تھی، پرسوں شام سے کھڑکی بھی بند پڑی ہے، خدا خیر کرے اس کی طبیعت ٹھیک ہو۔ میں نے پروفیسر کو تسلی تشفی دی۔ پروفیسر کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ مائیکل کا رویہ اس کے ساتھ نہایت توہین آمیز ہے۔ پروفیسر نے اس واقعے کا ذکر بھی کیا جب چند روز پہلے ایرانی ساحل کے قریب ایرانی جہاز اور ہرکیولس میں شدید جھڑپ ہوئی تھی۔ اس وقت شائستہ پروفیسر کو فائرنگ سے بچانے کے لیے باہر نکل آئی تھی اور پروفیسر کو سنبھالتے سنبھالتے وہ خود بھی گر گئی تھی۔ مائیکل نے اس بات کا بہت برا منایا تھا۔ نہ صرف یہ کہ کئی روز شائستہ سے بات نہیں کی، بلکہ پروفیسر کو بھی بے نقد سنائی تھی۔ پروفیسر کے پاؤں پر ٹخنے کے قریب چوٹ آئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس چوٹ کے بارے میں پروفیسر نے جھوٹ ہی بولا ہے۔ عین ممکن تھا کہ یہ چوٹ کسی سخت سلوک یا مار پیٹ کا نتیجہ ہو۔ ابھی میں اور پروفیسر گفتگو کر رہے تھے کہ آدم خور حبشی ٹام کی صورت ہمیں نظر آئی۔ 2 گارڈز اس کے ہمراہ تھے اور وہ بڑی خونی نظروں سے مجھے گھورتا ہوا سیڑھیوں کی طرف اتر گیا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے کچھ فحش اشارے کیے اور منہ میں بڑبڑاتا رہا۔ پھر وہ نیچے والے عرصے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اور اس کے ساتھی باتیں کرنے لگے اور بلند آواز میں قہقہے لگانے لگے۔ وہ افریقی زبان میں باتیں کر رہے تھے، لیکن ان کا انداز یہ سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ وہ میرے بارے میں اشتعال انگیز گفتگو کر رہے ہیں۔ میں جب بھی ٹام کی طرف دیکھتا تو وہ کوئی بیہودہ اشارہ کر دیتا۔ پروفیسر نے کہا، تم اس کی طرف مت دیکھو، وہ تمہیں غصہ دلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے غصہ نہیں آئے گا پروفیسر، اگر آ بھی رہا ہے تو اس غصے کو نکالنے کا بہترین وقت شام کا ہوگا۔ میٹنگ ہال کا دروازہ دوبارہ کھلا تو دوپہر کا 1 بج چکا تھا۔ یہ لنچ ٹائم تھا۔ لنچ کا انتظام کھلی فضا میں عرصے پر کیا گیا تھا۔ میٹنگ میں موجود تمام افراد کے چہرے پر زبردست تناؤ موجود تھا۔ وہ آپس میں زیادہ بات بھی نہیں کر رہے تھے۔ خاص طور پر مارکوس بہت برہم نظر آتا تھا اور یہ غصہ اس کے چہرے پر ہی نہیں بلکہ پورے جسم پر نمایاں تھا۔ چلتے ہوئے اس کی توند ہل رہی تھی جیسے غصے میں تھر تھر کانپ رہی ہو۔ وہ اپنی پتلون کے گیلس میں بار بار انگوٹھے پھیر رہا تھا اور عرصے کے فرش پر تھوک رہا تھا۔ کھانے کی میز پر بیٹھنے کے بجائے وہ عرصے کے گوشے میں چلا گیا اور جیب سے واکی ٹاکی نکال کر بات کرنے لگا۔ یقیناً وہ اپنے جہاز A2 پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد اس کی تصدیق ہو گئی۔ میں نے غور سے دیکھا تو دور A2 کے عرصے پر بھی ایک شخص جنگلے کے سہارے کھڑا نظر آیا۔ اس کے کان سے بھی واکی ٹاکی لگا ہوا تھا۔ مارکوس سے میرا فاصلہ زیادہ تھا، میں اس کی گفتگو نہیں سن سکتا تھا، تاہم اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ مذاکرات کی کشیدہ صورتحال کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ واکی ٹاکی بند کر کے وہ کھانے کی میز پر آ بیٹھا اور بڑے غصیلے انداز میں مرغ کی ٹانگ پھاڑنے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے نوٹ کیا کہ واکی ٹاکی پر مارکوس کی گفتگو کے تھوڑی ہی دیر بعد A2 کے زیریں حصے میں ہلچل نظر آنے لگی تھی۔ میں نے ایک رائفل مین کے پاس پڑی ہوئی دوربین اٹھائی اور A2 کا جائزہ لینے لگا۔ معمولی کوشش سے مجھے وہ 2 عدد راکٹ نظر آ گئے جن کا ذکر پروفیسر نے کیا تھا۔ یہ راکٹ میزائل سے مشابہ تھے۔ قطر کے مقابلے میں ان کی لمبائی زیادہ تھی۔ ان کی سیرت کے بارے میں تو معلوم نہیں تھا، تاہم صورت بھی کچھ کم خطرناک نہیں تھی۔ یہ دونوں راکٹ بالکل خاکستری رنگ کے تھے۔ بیرونی خول پر جو الفاظ لکھے تھے وہ فرینچ میں تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ راکٹ فرانس ساختہ ہیں۔ ان کے لانچروں کے نیچے پہیے تھے۔ باوردی افراد ان پہیوں کے ذریعے راکٹوں کو آگے لا رہے تھے۔ میں نے جہاز کے نائب کپتان آرتھر کو بلا کر اسے بھی یہ منظر دکھایا۔
وہ دوربین کا فوکس تبدیل کر کے کچھ دیر A2 کا جائزہ لیتا رہا اور پھر سر ہلاتا ہوا کھانے کی میز پر واپس چلا گیا۔ وہ مائیکل کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ مائیکل کی طرف جھک کر اس نے اس کے کان میں کھسر کھسر کی۔ مائیکل کھانا کھاتا رہا اور اس بات میں سر ہلاتا رہا۔ پھر میں نے اندازہ لگایا کہ مائیکل نائب کپتان کو کچھ ہدایات دے رہا ہے۔ کھانے کی میز سے سب سے پہلے اٹھنے والا آرتھر ہی تھا۔ وہ تیز قدموں سے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا گیا۔ سرگرمی اشارہ کر رہی تھی کہ A2 پر راکٹوں کو پوزیشن کیے جانے کے بعد مائیکل اور اس کے ساتھی بھی کوئی جوابی اقدام کر رہے ہیں۔ A2 پر موجود راکٹوں کے سامنے والے حصے اب بغیر دوربین کے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ڈھلتے سورج کی روشنی میں ان کی سرخ خوفناک چونچیں خطرے کا جان لیوا نشان بن کر چمک رہی تھیں۔ یہ سوچنا اور محسوس کرنا بڑا سنسنی خیز تھا کہ ان تباہ کن فرینچ راکٹوں کا نشانہ ہرکولس ہے اور ہم ہیں۔ عجیب ڈرامائی سی کیفیت تھی۔ 3-4 ہفتے پہلے جب میں میکلوڈ روڈ لاہور میں صفدر کے ساتھ ہوٹل کے چھوٹے سے کمرے میں مقیم تھا تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کچھ دنوں بعد میں خود کو خلیج عدن کے کھلے پانیوں میں پاؤں گا۔ میرا ٹھکانہ بردہ فروشوں کا ایک جہاز ہوگا۔ یہ جہاز ایک دوسرے جہاز کے روبرو یوں کھڑا ہوگا کہ کسی بھی وقت دونوں جہازوں پر بارود کی بارش ہو سکتی تھی۔ ہوٹل کے اس کمرے میں بیٹھ کر گنڈیریاں چوستے ہوئے افریقہ کے ساحل کے بارے میں سوچنا کتنا محال تھا۔ محبت کا دل نما جزیرہ، ZPU-4 گنیں، فرانسیسی راکٹ، آدم خوروں سے ہتھ جوڑی، یہ سب باتیں اس وقت وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھیں، مگر آج یہ سب کچھ حقیقت کے قالب میں ڈھل کر نگاہوں کے سامنے تھا، اور ابھی معلوم نہیں کیا کچھ سامنے آنا تھا۔ تناؤ کی کیفیت پورے جہاز پر محسوس کی جا رہی تھی۔ مسلح افراد کے درمیان ہنسی مذاق کا سلسلہ موقوف ہو گیا تھا۔ ہتھیار چیک کیے جا رہے تھے اور میگزین وغیرہ بھرے جا رہے تھے۔ مائیکل اور چند سرکردہ افراد کے علاوہ اصل صورتحال کسی کو معلوم نہیں تھی، لہٰذا ایک بے یقینی کسی کیفیت تھی، اور سب ایک دوسرے سے سوالیاں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ یقیناً دوسری طرف A2 پر بھی اسی قسم کی صورتحال تھی۔ عرشے پر چند ہی افراد نظر آ رہے تھے، باقی اپنی پوزیشنوں پر تھے۔ اسی دوران میں بند کمرے کے اندر مذاکرات کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ یہ مذاکرات سے پہر 3 بجے کے قریب شروع ہوئے تھے۔ ان کا سلسلہ طویل تر ہوتا چلا گیا اور رات کے 8 بج گئے۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ ٹام کے ساتھ میرے مقابلے کا پروگرام آج دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اس سنگین معاملے نے تمام افراد کو بری طرح جکڑا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ چند کڑی شرائط کے حوالے سے کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں۔ ان طویل مذاکرات کے دوران میں 7 بجے کے لگ بھگ ایرانی جہاز کا چیف انجینئر سنجیدہ صورت لیے باہر آیا اور عرشے کے ایک گوشے میں کھڑا ہو کر واکی ٹاکی پر دیر تک باتیں کرتا رہا۔ ایک مرتبہ ہرکولس کے اسٹور انچارج کو بھی میٹنگ میں بلایا گیا۔ غالباً اس سے فیول وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کی گئی تھیں۔ یہ طویل بات چیت رات 9 بجے سے تھوڑی دیر قبل اختتام پذیر ہوئی۔ شرکائے کانفرنس کے چہرے دیکھ کر سب نے اطمینان کی سانس لی۔ ان کے چہرے واشگاف اعلان کر رہے تھے کہ بالآخر معاملات طے ہو گئے ہیں۔ مارکوس کے چربی دار چہرے پر مسرت کی چمک تھی۔ مائیکل بھی مسکرا رہا تھا۔ سب لوگ کھانے کے کمرے میں چلے گئے۔ فریزر میں لگی ہوئی شراب کی ٹھنڈی بوتلیں کھل گئیں۔ بکری اور سور کا تلا ہوا گوشت سرو کیا جانے لگا۔ سب لوگ ریلیکس نظر آنے لگے۔ جن شرائط پر معاملہ طے ہوا تھا وہ ہمیں معلوم نہیں تھی۔ صرف اتنا پتہ چلا کہ ہرکولس سے فیول کے 1 درجن ڈرم نما کنٹینر ایرانی جہاز A2 پر پہنچائے جا رہے ہیں۔ دوسروں کی طرح پروفیسر کے چہرے پر بھی اطمینان نظر آنے لگا۔ اسے اپنی جان کی متعلق پرواہ نہیں تھی۔ اس کی جان اپنے جسم میں تھی ہی کہاں، وہ تو شائستہ کے بدن میں تھی۔ وہ اب تک یہی سوچ سوچ کر ہلکان ہوتا رہا تھا کہ اگر دونوں جہازوں نے ایک دوسرے پر واقعی بھرپور حلہ بول دیا تو شائستہ کا کیا ہوگا۔ صبح سے اب تک اس کی انگلیاں تسبیح پر مسلسل گردش کرتی رہی تھیں اور گاہے گاہے اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگتی تھی۔ وہ بولا، خدا نے بڑا کرم کیا ہے۔ اگر یہ بدماش آپس میں لڑ پڑتے تو بڑا نقصان ہوتا۔ چاروں طرف سمندر ہے، تباہی کی صورت میں ڈوبنے کے سوا اور کیا چارہ رہ جاتا تھا۔ اور شائستہ بیچاری کو تو تیرنا بھی نہیں آتا، وہ بڑا ڈرتی ہے پانی سے۔ بات کرتے کرتے وہ یکدم جیسے ماضی میں کھو گیا اور پیار بھرے لہجے میں بولا، ایک مرتبہ میں نے اسے پانی سے بھرے ہوئے ٹب میں غوطہ دے دیا تھا۔ وہ بہت چھوٹی سی تھی، چیخ کر مجھ سے چمٹ گئی تھی اور پھر کئی روز تک پانی سے ڈرتی رہی تھی، منہ ہاتھ تک نہیں دھوتی تھی۔ وہ اب بھی ویسے ہی ہے، دلیر نظر آنے کی کوشش ضرور کرتی ہے مگر اندر سے بہت کمزور دل ہے۔ وہ آج سارا دن دکھائی بھی نہیں دی پروفیسر؟ نہیں، آج بھی کھڑکی بند ہی رہی ہے۔ سپہر کے وقت میں اس کا پوچھنے گیا تھا، ملازمہ نے بتایا کہ اسے کل سے بخار ہے، دوا کھا کر سوئی ہوئی ہے۔ جس وقت میں اور پروفیسر باتیں کر رہے تھے عملے کے کئی افراد نچلے عرصے پر جمع ہو گئے۔ وہ ایک بڑی بوٹ سمندر میں اتارنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مخصوص چرخیوں اور رسوں کے ذریعے پہلے بوٹ کو ہوا میں معلق کیا گیا،
پھر آہستہ آہستہ سمندر کی سطح پر اتار دیا گیا۔ اس بوٹ کو سمندر میں اتارنے کی وجہ کچھ دیر بعد سمجھ میں آئی۔ 12 عدد فیول کنٹینر کشتی میں اتارے گئے۔ ڈیزل سے بھرے ہوئے یہ کنٹینر عام ڈرموں سے سائز میں قریباً 1.5 گنا تھے۔ ان پر سفید رنگ پھیرا گیا تھا۔ اندازے کے مطابق ان ڈرموں میں قریباً 4000 لیٹر ڈیزل موجود تھا۔ یہ وہی ڈیزل تھا جو معاہدے کی شرائط کے مطابق ہرکولس نے ایرانی جہاز کو دینا تھا تاکہ وہ ایرانی ساحل کی طرف اپنا واپسی کا سفر جاری رکھ سکے۔ اس کے علاوہ جو کچھ طے ہوا تھا وہ ہماری نظروں سے اوجھل تھا۔ یقیناً نقد رقم کے علاوہ کچھ تحفے تحائف بھی مارکوس اور اس کے ساتھیوں نے حاصل کیے تھے۔ بڑے سائز کی اس بوٹ میں انجن کی سہولت موجود تھی، یا شاید عارضی طور پر بوٹ سے انجن اٹیچ کیا گیا تھا۔ 8-10 منٹ میں بوٹ A2 تک پہنچ گئی اور اس میں سے ڈیزل ان لوڈ کر کے اوپر A2 کے عرشے پر پہنچا دیا گیا۔ چاندنی میں یہ سارا منظر دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا۔ میں نے دوربین سے دیکھا۔ ایرانی جہاز کے بہت سے ارکان عرشے پر جمع تھے۔ ہرکولس کی طرح A2 پر بھی خوشی کی لہر محسوس ہو رہی تھی۔ اسی دوران میں مائیکل، مارکوس اور ان کے ساتھی ڈنر سے فارغ ہو کر باہر نکل آئے۔ شراب نوشی کے سبب ان سب کے چہرے تمتمائے جا رہے تھے۔ عرشے پر کھڑے ہو کر ان سب نے اپنے جام ٹکرائے اور پینے میں مشغول ہو گئے۔ میں نے دوربین کی مدد سے دیکھا۔ A2 کے عملے نے دونوں تباہ کن راکٹ اب پیچھے ہٹا لیے تھے۔ ہرکولس کے برج کے پاس کچھ افراد آتش بازی کرنے میں مصروف ہو گئے۔ رنگ برنگی ہوائیاں چھوٹیں اور فضا میں روشنی کے پھول سے بکھر گئے۔ در حقیقت ایرانی جہاز کی آمد کی وجہ سے ہرکولس پر ایسٹر کا تہوار ادھورا رہ گیا تھا۔ 2 روز پہلے ایسٹر نائٹ کی تقریب اپنے عروج پر تھی جب A2 کی آمد پر خطرے کی گھنٹیاں بجی تھیں اور سب حالت جنگ میں آ گئے تھے۔ اب صورتحال بہتر ہوئی تو ہرکولس کے عملے کو گزرے ہوئے تہوار کا خیال آیا۔ آتش بازی کا یہ سامان بھی تہوار ہی کے لیے جمع کیا گیا تھا جو اب استعمال ہو رہا تھا۔ فضا میں ہر طرف پھلجھڑیاں چھوٹنے لگیں اور رنگ ہی رنگ بکھر گئے۔ بڑا دلکش منظر تھا۔ جہاز کے سارے لوگ اس حسین منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے عرشے پر جمع ہونے لگے۔ A2 کے عرشے پر بھی ازدحام نظر آنے لگا۔ آتش بازی کی تڑتڑاہٹ فضا میں گونجتی اور جہازوں پر روشنی کے جھماکوں کا عکس نظر آتا تو سما بن جاتا۔ جب فائر ورک کے ذریعے آسمان پر کوئی زبردست قسم کا نمونہ بنتا تو دونوں جہازوں کے جہازی فلک شگاف قہقہے لگاتے، نعرے لگاتے۔ A2 قریباً 1 فرلانگ کی دوری پر تھا، اس کے باوجود وہاں بلند ہونے والی آوازوں کی صدا بھی ہم تک پہنچ رہی تھی۔ ہرکولس کے قریباً تمام آزاد افراد آتش بازی دیکھنے کے لیے عرشے پر پہنچ گئے تھے، مگر شائستہ اب بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اس کے بارے میں فکر لاحق ہو گئی۔ اسی اثنا میں مجھے پروفیسر دکھائی دیا۔ اس کا چہرہ اداس نظر آ رہا تھا۔ وہ تھکے تھکے انداز میں چلتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ میں نے پوچھا، شائستہ کا کچھ پتہ چلا؟ شائستہ جہاز میں نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ ایرانی جہاز میں ہے۔ اسے تو دوسرے لوگوں کے ساتھ ایرانی جہاز میں بھیجا گیا ہے۔ پروفیسر نے انکشاف کیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ ضمانت کے طور پر ایرانی جہاز میں ہے؟ ہاں۔ پروفیسر کے چہرے پر دکھ کا سایہ لہرا گیا۔ اس سے تم مائیکل کی فطرت کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ ایک طرف وہ شائستہ کو پیاری بیوی کی حیثیت دیتا ہے، دوسری طرف مطلب براری کے لیے اسے مارکوس کی بیوی کے پاس ایرانی جہاز میں بھیج دیتا ہے۔ مارکوس نے شرط رکھی تھی کہ وہ ہرکولس میں اسی صورت میں آئے گا جب مائیکل اپنی بیوی اور 2 قریبی ساتھیوں کو ایرانی جہاز میں بھیجے گا۔ مائیکل نے شائستہ کے علاوہ اپنے ایک چچا زاد بھائی اور ایک قریبی دوست کو A2 پر بھیجا تھا۔ واقعی یہ مطلب پرستی کی ایک شاندار مثال تھی۔ بظاہر تو وہ لوگ سیر سپاٹے کے لیے A2 پر گئے تھے، مگر حقیقت A2 والوں کو معلوم تھی اور سیاہ فاموں کو بھی۔ وہ لوگ ضمانت کے طور پر وہاں جمع تھے۔ اگر یہاں مارکوس اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کوئی ناروا سلوک ہوتا تو ان کی ضمانتیوں کی جان فوراً عذاب میں آ جاتی۔ پروفیسر نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر لڑائی کی نوبت آ جاتی یا کوئی اور گڑبڑ ہو جاتی تو ان تینوں کے لیے سخت مشکل کھڑی ہو جانا تھی۔ کب واپس آ رہی ہے شائستہ؟ آرتھر نے بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر میں مارکوس اور اس کے ساتھی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ اسی وقت شائستہ اور مائیکل کے دونوں ساتھی ایرانی جہاز سے چل پڑیں گے۔ یوں دونوں طرف کے افراد کا تبادلہ ہو جائے گا۔ اچانک میری نظر مائیکل پر پڑی۔ وہ مارکوس کے ہمراہ سیڑھیاں اتر کر نچلے عرشے پر جا رہا تھا۔ دونوں جہازوں کے وائس کیپٹن بھی ساتھ تھے۔ مائیکل کے چہرے پر مجھے عجیب سی چمک نظر آئی۔ یہ وہی چمک تھی جو اس سوٹڈ بوٹڈ آدم خور کو عام لوگوں سے جدا کرتی تھی۔ معلوم نہیں کیوں میرا ماتھا ٹھنک گیا۔ میں پروفیسر کو وہیں چھوڑ کر مائیکل وغیرہ کے پیچھے گیا۔ نچلے عرشے کے نیچے وہ جگہ تھی جہاں ZPU-4 گنیں موجود تھیں۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ تینوں گنوں کو پہیوں پر چلا کر ایسی جگہ پر لا کر کھڑا کیا گیا تھا جہاں سے وہ براہ راست A2 کے پورے عرشے کو نشانہ بنا سکتی تھیں۔ گنوں کے پیچھے گن مین موجود تھے اور بالکل تیار حالت میں تھے۔
وہ پروٹیکٹیو شیلڈز یعنی حفاظتی آہنی چادروں کے پیچھے یوں بیٹھے تھے جیسے ایک اشارے پر فائر کھول دیں گے۔ مارکوس اور A2 کا نائب کپتان یہ منظر دیکھ کر حیران نظر آنے لگے۔ مجھ پر ابھی تک کسی کی نگاہ نہیں پڑی تھی۔ میں تیزی سے حرکت کر کے ایک چوکور ستون کی اوٹ میں ہو گیا۔ یہاں تاریکی تھی۔ جب تک کوئی میرے بالکل پاس سے نہ گزرتا مجھے دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ لوگ چونکہ روشنی میں تھے لہٰذا میں انہیں بآسانی دیکھ رہا تھا۔ مائیکل کے چہرے پر نظر آنے والی حیوانی چمک کچھ اور بڑھ گئی۔ وہ مارکوس سے مخاطب ہو کر بے حد گمبھیر لہجے میں بولا، مارکوس، یہ لو اپنا واکی ٹاکی۔ اس کو کیا کروں میں؟ اپنے کپتان صاحب کو کال کرو، اسے کہو کہ A2 کو ہرکولس کے پاس لایا جائے۔ وہ کس لیے؟ نائب کپتان نے پوچھا۔ A2 پر موجود تمام افراد ہرکولس پر آئیں گے۔ وہ کس لیے؟ مارکوس نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ خوشی منانے کے لیے، ناچنے گانے کے لیے۔ یہ ایسٹر کا موقع ہے بھائی۔ بات کیا ہے مائیکل؟ تم کچھ بدلے بدلے سے نظر آ رہے ہو۔ جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ سب تو معاہدے میں شامل نہیں۔ تو اب شامل کر لیتے ہیں۔ مائیکل کے چہرے پر درندگی کی چمک نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ تو تم معاہدہ ختم کر رہے ہو؟ مارکوس کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ بھائی میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ A2 کے لوگ بھی ہمارے جہاز پر آ جائیں اور ہم مل کر اس صلح نامے کی خوشی منا سکیں۔ مائیکل کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو؟ مائیکل نے اسٹینڈ پر لگی ہوئی دوربین آنکھوں سے لگا کر A2 کا جائزہ لیا اور پھر مارکوس سے مخاطب ہو کر بولا، اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں صرف 5 سیکنڈ کے اندر تمہارے لعنتی A2 کو آگ کا گولہ بنا دوں گا۔ A2 کے نام پر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ نائب کپتان چیخا، میری بات مکمل ہونے دو۔ مائیکل گرجا، پھر اس نے سگریٹ کا گہرا کش لیا اور قدرے پرسکون ہوتے ہوئے بولا، تم نے جو ڈیزل حاصل کیا ہے وہ سارے کا سارا ابھی تک عرشے پر پڑا ہے۔ تم دوربین سے وہ سفید کنٹینر بآسانی دیکھ سکتے ہو۔ تمہارے جہاز کے تمام افراد بھی اس وقت عرشے پر موجود ہیں۔ یہ 3 گنیں بارود کی بارش کریں گی تو صرف 2 سیکنڈ کے اندر سب کچھ جہنم بن جائے گا۔ اس جہنم کے اندر تمہارے وہ 2 منحوس راکٹ بھی بلاسٹ ہوں گے۔ تنکا ہو جائے گا تمہارا یہ حرامی A2۔ ایک بات تم بھول رہے ہو مائیکل، ان تنکوں کے ساتھ تمہاری بیوی اور دونوں ساتھیوں کے ٹکڑے بھی بکھریں گے۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، مائیکل نے عجیب خوفناک آواز میں کہا۔ ان لمحوں میں اس کے سفید دانت ہونٹوں سے جھانکنے لگے تھے۔ اس کا چہرہ انسان سے زیادہ حیوان کا دکھائی دے رہا تھا۔ کیا مطلب؟ تمہیں اپنی بیوی کی پرواہ نہیں ہے؟ تم بہت بڑے دھوکے باز ہو مارکوس، لیکن یہاں تمہارے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ جو 3 افراد اس جہاز سے تمہارے جہاز پر گئے ہیں ان میں سے کسی کے جینے مرنے سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ اگر تمہاری ہٹ دھرمی کی وجہ سے مجھے تمہارے جہاز پر حملہ کرنا پڑتا ہے اور اس حملے میں وہ تینوں بھی مرتے ہیں تو مجھے متعلق پرواہ نہیں، لہٰذا تمہارا یہ اہم ترین کارڈ ضائع ہو چکا ہے۔ تم بکواس کر رہے ہو، مارکوس غصے سے دانت پیس کر بولا۔ میں تمہیں سچ سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور سچ یہی ہے موٹے بیل کہ تم جیسے چوغت کو تاوان دینے سے بہتر ہے کہ میں اپنے ساتھیوں سمیت سمندر میں جا مروں۔ بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے، اور اس غلطی کی سزا میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے اپنی کھال اتار کر اس میں گھس بھرنا پڑے گا۔ ابھی آدھے پون گھنٹے کے اندر تم اپنے دستے مبارک سے خود کو حنوط کرو گے۔ مائیکل کی آواز خوفناک سے خوفناک تر ہوتی چلی گئی۔ تم تباہی کے راستے پر چل رہے ہو، نائب کپتان نے کہا۔ ہاں، یہ تباہی کا راستہ ہے، لیکن یہ صرف تمہاری تباہی کا راستہ ہے۔ تم ان اینٹی کرافٹ ایئر گنوں کی مار سے واقف نہیں ہو۔ سمجھو ان 3 گن مینوں میں سے کسی ایک کی انگلی کا دباؤ بھی ٹریگر پر بڑھ گیا نا تو A2 ناپید ہو جائے گا۔ 4000 لیٹر ڈیزل آگ کا دریا بن جائے گا۔ پہلی بار میں نے ہاتھی نما مارکوس کے چہرے پر غصے کے علاوہ پریشانی کے آثار بھی دیکھے۔ تینوں گن مین حبشی تھے۔ وہ کمانڈوز کے مخصوص لباس میں تھے۔ اندازہ ہوتا تھا کہ انگلش میں ہونے والی یہ گفتگو ان کی سمجھ سے بالا تر ہے، تاہم ان کے سیاہ چمکیلے چہروں کو دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ وہ صورتحال کی نزاکت سے پوری طرح آگاہ ہیں اور مائیکل کے صرف ایک اشارے پر A2 پر حملہ کر دیں گے۔ مائیکل نے مارکوس کی آنکھوں میں جھانکا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، پیارے، تمہارے سامنے اب 2 راستے ہی ہیں۔ پہلا راستہ سلامتی کا ہے۔ اس میں تمہارے تمام ساتھی بچ جائیں گے، جن میں تمہاری بیوی بھی شامل ہے۔ خود تم بھی محفوظ رہو گے۔ بے شک تم لوگوں کو آزادی میسر نہیں ہوگی، مگر زندگی تو میسر ہوگی نا، اور ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میں آزادی بھی میسر آ جائے۔ کوئی آقا تم کو آزاد کر دے، تم اپنی عیاری سے
आज़ादी छीनने में कामयाब हो जाऊं या ऐसा ही कुछ और हो जाए। जिंदगी हो तो बहुत कुछ हो सकता है मेरे मोटे बैल। दूसरा रास्ता वाकई तबाही का है। मैं बस थोड़ी देर और इंतज़ार करूंगा, इसके बाद तुम्हारे इस हरामी एटू को आग का गोला बना दूंगा। यकीनन इसमें मेरा नुकसान होगा, करीबन 40 अदद बर्दे हाथ से निकल जाएंगे। इसके अलावा कीमती जहाज़ से भी हाथ धोना पड़ेंगे, मगर तुम्हें यादगार सबक तो मिल जाएगा। इस सबक के बाद जो सज़ा तुम्हें मिलेगी वो भी अपनी मिसाल आप होगी। अपने हाथों से अपनी खाल कौन उतारता है, लेकिन तुम्हें उतारनी पड़ेगी। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन A2 के लोग इस जहाज़ पर नहीं आएंगे। मार्कोस ने लाल भभू का चेहरे के साथ ऐलान किया। अगर वो यहाँ नहीं आएंगे तो फिर ऊपर जाएंगे। ये लो वॉकी टॉकी, मैं तुम्हें आखिरी बार उनसे रब्ता करने के लिए कह रहा हूँ। मार्कोस ने वॉकी टॉकी उठाकर एक तरफ फेंक दिया। नायब कप्तान ने बड़ी फुर्ती से अपना ऑफिशियल रिवॉल्वर निकालना चाहा, मगर माइकल के गार्ड ने उसे अकब से दबोच लिया और यूं अपने शिकंजे में कसा कि उसके लिए हरकत करना भी मुमकिन न रहा। फरबंदाम मार्कोस ने गार्ड की राइफल पर हाथ मारने की कोशिश की, मगर माइकल ने उसे अड़ंगा लगाकर औंधे मुंह गिरा दिया। वो हाथी का हाथी यूं गिरा कि पूरा फर्श थर्रा के रह गया। माइकल ने उसकी पुश्त पर घुटना रखा और उसके दोनों बाजू मोड़कर पुश्त से लगा दिए। मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, माइकल ने गरज कर कहा। तुम्हें पछताना पड़ेगा, वो लोग टेलीस्कोप से सब कुछ देख रहे होंगे। मार्कोस ने करहाते हुए कहा। ठीक है, मैं इन्हें पछतावे से बचा लेता हूँ। माइकल ने ये अल्फाज ऐसे लहजे में कहे कि मैं कांप कर रह गया। आतिशबाजी के रोशन झमाकों का अक्स माइकल के चेहरे पर था। सफ़ेद दांत चमक रहे थे। मुझे लगा जैसे इंसानी कंधों पर किसी आदमखोर दरिंदे का चेहरा रखा हो। फायर करो, उसने चीख कर हुक्म दिया। मेरा पूरा जिस्म जैसे सख्ते की जद में आ गया। मेरा दिल चाहा कि मेरे कई हाथों और मैं इन तमाम हाथों से गनमैनों को दबोच लूँ, इस बारूद का रास्ता रोक लूँ जो ईरानी जहाज़ पर मौत बनकर बरसने वाला था। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। माइकल की ज़ुबान से वो अल्फाज अदा हो चुके थे जिन्होंने ईरानी जहाज़ और उसके सवारों की किस्मत का फैसला करना था। वो सवार जो जहाज़ के अरशे पर बड़ी दिलचस्पी से आतिशबाजी देख रहे थे, कहकहे लगा रहे थे और तालियां पीट रहे थे। अभी मैं बमुश्किल चौकोर सुतून की ओट से निकला ही था कि ZPU-4 के खौफनाक कहकहों से करबो जवार गूंज उठे। तीनों हैवी गनों ने एक साथ आग उगलना शुरू कर दी थी। मौत बांटने वाली सैकड़ों रोशन लकीरें तड़प कर ईरानी जहाज़ की तरफ गईं। हर तरफ चिंगारियां से छूटती महसूस हुईं। चंद लम्हों के लिए यूं लगा जैसे हरकुलिस की मुसरत में शामिल होने के लिए A2 वालों ने भी आतिशबाजी शुरू कर दी है। ये आतिशबाजी तो थी, मगर ये वो आतिशबाजी थी जिसके बाद बैन किए जाते हैं, गिरेबान फाड़े जाते हैं और सरों में खाक डाली जाती है। सिर्फ चंद सेकंड और उसके बाद एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी चकाचौंध ने आंखें खैरा कर दी। आग का एक बहुत बड़ा सतून A2 के अरशे की तरफ बुलंद हुआ और उसने फैल कर पूरे जहाज़ को अपने अंदर छुपा लिया। इस मंजर की असल शिद्दत और हैबत को बयान करना शायद लफ्ज़ों में मुमकिन ना हो। दर्जनों जीते जागते हंसते खेलते इंसान देखते ही देखते आग के मुहिब शोलों में घिर गए थे, और फिर चंद लम्हे बाद एक सेकंड के वक्फे से यके बाद दीगरे दो समाज शिकन धमाके हुए। इन धमाकों की रोशनी हरकुलिस तक पहुंची। मैं बेख्तियार नीचे झुक गया। चंद लम्हे बाद मैंने देखा आसमान से जैसे शोलों की बारिश हो रही थी। ये A2 के जलते हुए टुकड़े थे। दोनों रॉकेट जहाज़ के अंदर ही फट गए थे और उन्होंने A2 की धज्जियां उड़ा दी थी। मार्कोस माइकल के नीचे औंधा पड़ा हुआ दीवानों की तरह चीख रहा था। कुछ ऐसी ही कैफियत A2 के नायब कप्तान की थी। मैं दौड़ता हुआ पहले अरशे पर पहुंचा। कुछ देर पहले जो लोग हरकुलिस पर गा बजा रहे थे वो सकते किसी हालत में A2 की तरफ देख रहे थे। A2 अब मलबे के बहुत से जलते हुए टुकड़ों का नाम था। ये छोटे बड़े टुकड़े खलीज अदन के तारीक पानी में करीबन 100 मुरब्बा मीटर के रकबे में फैल बिखरे हुए थे। ईरानी जहाज़ का एक हिस्सा टूटकर पहलू के बल पानी पर तैर रहा था। उसे भी आग लगी हुई थी। यूं लगता था जैसे सुर्ख रंग के किसी मगरमच्छ ने पानी से मुंह निकाल रखा हो। हरकुलिस के इंजन स्टार्ट हो चुके थे। फिर वो हरकत में आया और तेज़ी से जाए वक़्वा की तरफ बढ़ने लगा। 2 मिनट से भी कम वक्फे में हम जलते हुए जहाज़ के टुकड़ों के पास पहुंच चुके थे। दफतन मेरा ध्यान शाइस्ता की तरफ चला गया। दिल पर घूंसा सा लगा। प्रोफेसर की लाडली बेटी मनमोहनी सूरत वाली शाइस्ता भी इसी बदनसीब जहाज़ पर सवार थी। न जाने उस पर क्या गुजरी होगी, और जहाज़ को तबाह होते देखकर प्रोफेसर पर क्या गुजरी होगी। मैं अरशे पर प्रोफेसर को तलाश करने लगा और आवाज़ें देने लगा। अरशे पर हर तरफ अफरा तफरी नजर आ रही थी। बो की तरफ कुछ सया हथियार लहरा लहरा कर फातिहाना नारे बुलंद करने लगे। ये देखकर मुझे ताज्जुब हुआ कि A2 पर सवार कई अफराद जिंदा बच गए थे और पानी पर हाथ पांव मार रहे थे।
ان میں سے کچھ پانی پر تیرنے والی مختلف اشیاء سے چمٹے ہوئے تھے اور مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ جلد ہی بڑے بڑے 2 روشن دائرے پانی پر حرکت کرنے لگے۔ یہ وہ دیو ہیکل سرچ لائٹیں تھیں جو برج کے پاس لگی ہوئی تھیں۔ ہرکولس کے پہلو سے رسی اور پائپ کی بنی ہوئی سیڑھیاں لٹکا دی گئی تھیں۔ حبشی پہرے دار پھرتی سے نیچے اترنے لگے۔ یقیناً ان کی پھرتی انسانیت کے ناطے نہیں تھی، یہ ان کے کاروبار کے ناطے تھی۔ وہ انسانوں کو نہیں، قیمتی سامان تجارت کو پانی سے نکالنے جا رہے تھے۔ اچانک میری نگاہ جہاز کے عقبی حصے کی طرف اٹھ گئی۔ سرچ لائٹ کے متحرک دائرے میں مجھے صرف 1 سیکنڈ کے لیے پروفیسر کی صورت دکھائی دی۔ وہ پانی میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اور مدد کے لیے چلا رہا تھا۔ میں نے پروفیسر کو اس کے بالوں کی سفیدی اور قمیص کے رنگ سے پہچانا۔ پروفیسر کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا اور کڑی سے کڑی مل گئی۔ پروفیسر کا جذباتی پن میرے لیے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ بیٹی کے ساتھ اس کی محبت ایک تند و تیز دھارے کی طرح تھی۔ یقیناً اس نے پانی میں شائستہ کو دیکھا تھا اور اس کو بچانے کے لیے دیوانہ وار کود پڑا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ کودا پہلے ہو اور شائستہ پر اس کی نگاہ بعد میں پڑی ہو۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا وہ پانی کی زد میں تھا، اور عین ممکن تھا کہ شائستہ بھی اس کے ساتھ ہی مدد کے لیے چیخ چلا رہی ہو۔ وہی شائستہ جو پانی سے ڈرتی تھی، جو بچپن میں پانی میں غوطہ کھا کر باپ سے چمٹ گئی تھی۔ آج برسوں بعد اس نے پھر پانی میں غوطہ کھایا تھا، لیکن آج وہ ٹب میں نہیں، سمندر میں ڈوبی تھی۔ سمندر جس کے سامنے اس کا کمزور باپ بھی بے بس تھا، جس کے سامنے بڑے بڑے پیراک بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہ سمندر جذباتی نہیں ہوتا، بہت گہرا ہوتا ہے۔ اس کے اپنے اصول اور اپنے ضوابط ہوتے ہیں۔ ڈوبنے والا کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا ہی جوان ہو، اس کے اندر کس کس کی جان اٹکی ہو، سمندر کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ مجھے لگا جیسے میرے کانوں میں معصوم صورت شائستہ کی چیخ گونجی ہے۔ پتہ نہیں یہ میرا وہم تھا یا حقیقت۔ بہرحال میرے دل کے اندر سے آواز ابھری کہ مجھے باپ بیٹی کی مدد کرنی چاہیے۔ میں پہرے داروں کو تیزی سے ہٹا کر رسی کی سیڑھی کی طرف بڑھا۔ سیڑھی پر پہنچ کر چند اسٹیپ نیچے اترا اور پھر میں نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ تاریک پانی میں ہاتھ پاؤں مارتا میں اسی سمت بڑھا جہاں مجھے پروفیسر کی جھلک نظر آئی تھی۔ میرے ارد گرد غوطے کھاتے ہوئے لوگوں کی چیخو پکار تھی اور شعلوں کا رقص تھا۔ یوں لگتا تھا کہ پانی کو آگ لگی ہے۔ سرچ لائٹ کا روشن دائرہ میرے اوپر سے ہو کر گزرا۔ اس دائرے میں مجھے بہت سی چیزیں پانی پر تیرتی نظر آئیں۔ ملبے کے ٹکڑے، صوفوں کے کشن، شراب کی بوتلیں، ایرانی کوسٹ گارڈز کی ٹوپیاں اور جوتے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی افراد بھی۔ ان میں سے کئی ایک کے چہرے زخمی تھے اور وہ ہرکولس کی سیڑھیوں تک پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہے تھے۔ اچانک آگ کے شعلوں میں مجھے پروفیسر کی نیلی اور سفید قمیص کی جھلک نظر آئی۔ میں تیزی سے پروفیسر کی طرف بڑھا۔ میں پروفیسر کو تھامنا چاہتا تھا، لیکن جو جسم میرے ساتھ چمٹا وہ نہایت نازک اور گداز تھا۔ میں ایک لمحے میں جان گیا کہ یہ شائستہ تھی۔ وہ بری طرح غوطے کھا رہی تھی اور سہارا ملتے ہی کسی آکٹوپس کی طرح مجھ سے لپٹ گئی تھی۔ میں نے اسے سنبھالا اور پروفیسر کی تلاش میں ادھر ادھر ہاتھ چلائے۔ پروفیسر آس پاس کہیں نہیں تھا۔ میرے ذہن میں یہ خیال بجلی کی طرح چمکا کہ پروفیسر ڈوب گیا ہے۔ جب میں نے اسے دیکھا تھا تو اس کی حالت بہت پتلی۔ سرچ لائٹ کی روشنی میں مجھے صاف نظر آیا تھا کہ وہ بری طرح غوطے کھا رہا ہے۔ پروفیسر، پروفیسر، میں نے چیخ کر کہا۔ میری پکار کا جواب نہیں آیا۔ اسی دوران میں سرچ لائٹ کا دائرہ حرکت کرتا ہوا میرے سامنے سے گزرا۔ میں نے دیکھا پروفیسر تیرتا ہوا جہاز کی سیڑھی کی طرف جا رہا تھا۔ یقیناً وہ تیرنا جانتا تھا، صرف شائستہ کے بوجھ کی وجہ سے ڈوب رہا تھا۔ اب شائستہ کو میرا سہارا مل گیا تھا۔ پروفیسر اپنی رہی صحیح قوت جمع کر کے اپنی جان بچانے کی کوشش میں لگ گیا۔ شائستہ کے حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھیں۔ یقیناً اس کے پیٹ میں پانی بھرا ہوا تھا۔ میں نے لائف گارڈز کے انداز میں ایک بازو شائستہ کی کمر میں ڈالا اور منہ آسمان کی طرف کر کے بیک اسٹروک کے ذریعے تیرنے لگا۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد میں جہاز کی ایک سیڑھی تک پہنچ گیا۔ ایک حبشی گارڈ نے شائستہ کو سہارا دیا اور اوپر کھینچ لیا۔ وہ نیم بے ہوش ہو رہی تھی۔ حبشی اسے کندھے پر لاد کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میں نے ایک بار پھر پانی میں ڈبکی لگائی اور ایک ایسے شدید زخمی شخص کو پانی سے نکال لیا جو بس ڈوبنے ہی والا تھا۔ یہ ہنگامہ آدھے پون گھنٹے جاری رہنے کے بعد ختم ہو گیا۔ اب سطح سمندر پر ملبے کے جلے ہوئے ٹکڑوں اور بیکار اشیاء کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ صرف 1 گھنٹہ پہلے یہاں ایک صحیح سالم A2 نامی جہاز موجود تھا اور اس پر ایرانی کوسٹ گارڈز خوشیاں منا رہے تھے۔ سمندر سے زندہ نکالے جانے والوں میں 10 مرد اور 3-4 عورتیں تھیں۔ 26 کے قریب افراد A2 کے ساتھی چیتڑوں میں بدل گئے تھے اور پانی میں غرق ہو گئے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں مائیکل کا چچا زاد بھائی باب اور اس کا دوست بھی شامل تھے۔ یعنی ضمانت کے طور پر جو 3 افراد ہرکولس سے ایرانی جہاز پر گئے تھے ان میں سے صرف شائستہ ہی زندہ بچ سکی تھی۔ زندہ بچ جانے والوں میں سے 3 افراد زخمی تھے۔ ان میں سے 2 تو بری طرح جھلسے ہوئے تھے اور ان کا بچنا محال تھا۔
زندہ بچنے والوں میں فربا اندام مارکوس کی فربا اندام بیوی بھی شامل تھی۔ اس گوری چٹی عورت کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کے جسم پر گوشت اور چربی کی موٹی موٹی تہیں تھیں۔ ایرانی جہاز کے دیگر مسافروں کی طرح اس عورت کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور وہ سکتے کی سی حالت میں تھی۔ زندہ بچ جانے والے اکثر افراد رو رہے تھے اور ان میں شائستہ بھی شامل تھی۔ وہ اپنے باپ سے اس طرح لپٹی ہوئی تھی کہ جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پروفیسر خود بھی ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ شائستہ کا کندھا زخمی ہوا تھا اور وہاں سے خون رس رہا تھا۔ مارکوس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ایرانی جہاز کی تباہی اور عملے کی ہلاکت پر وہ نیم دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس کی چنگھاڑیں پورے جہاز میں گونج رہی تھیں۔ اگر اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہوتا تو وہ یقیناً اپنے سامنے آنے والے ہر شخص کو گولیوں سے اڑا دیتا۔ مائیکل کے حکم پر اس کے طاقتور کارندوں نے مارکوس کو زمین پر گرا کر اس کے منہ میں کپڑا ٹھوس دیا اور ہونٹوں پر ایک چوڑا ٹیپ لگا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی مشکیں بھی کس دی گئیں۔ وہ عرشے کے فرش پر کسی ویل مچھلی کی طرح تڑپنے مچلنے لگا۔ دیو ہیکل حبشی محافظ اسے اٹھا کر اندرونی حصے میں لے گئے۔ مائیکل کی اداکاری بڑی زبردست تھی۔ اس کے چچا زاد بھائی باب کی لاش کا بالائی حصہ سمندر سے مل گیا تھا۔ مائیکل کی ہدایت پر لاش کے اس حصے کو سفید چادر سے ڈھانپ دیا گیا۔ مائیکل لاش کے سرہانے کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر سوگواری بارش کی طرح برس رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل لاش کے پاس بیٹھ گیا اور بڑے رقت آمیز انداز میں چادر پر ہاتھ پھیرتا رہا اور منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا رہا۔ اس کے سیاہ فام ساتھی لمبے لمبے منہ لٹکائے ساکت کھڑے تھے اور اپنے باس کے غم میں شریک ہونے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے باس کے چہرے پر صرف دکھاوے کی سوگواری ہے، اور نہ ہی انہوں نے اپنے باس کے منہ سے تھوڑی دیر پہلے ادا ہونے والے الفاظ سنے تھے۔ وہ الفاظ ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ سارا منظر نگاہوں کے سامنے تھا۔ وہ الفاظ صرف میں نے سنے تھے اور میں نے ہی سمجھے تھے۔ مائیکل نے جب ایرانی جہاز کو آگ کا گولہ بنا دینے کی دھمکی دی تھی تو مارکوس نے کہا تھا، مت بھولو مائیکل، اگر ایرانی جہاز تباہ ہوا تو اس میں موجود تمہارے تینوں ساتھیوں کے پرخچے بھی اڑیں گے۔ جواب میں مائیکل نے غیر انسانی قہقہہ لگا کر کہا تھا کہ اسے ان میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ اس کے نزدیک وہ سب لوگ بے حیثیت ہیں، اور ان بے حیثیت لوگوں میں مائیکل کا چچا زاد بھائی ہی نہیں بلکہ اس کی شریک حیات شائستہ بھی تھی۔ اب وہی مائیکل چچا زاد بھائی کے سرہانے بے حد سوگوار کھڑا تھا۔ پھر وہ شائستہ کی طرف بڑھا۔ شائستہ اس کے گلے سے لگ گئی۔ وہ اس کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگا اور دلاسا دینے لگا۔ بس جو کچھ ہوا شائستہ اچانک ہو گیا۔ سب کچھ طے ہو چکا تھا۔ ہم نے ایرانی جہاز کو ایندھن دے دیا تھا، باقی شرائط بھی مان لی تھی، لیکن ان کی نیت میں فطور تھا۔ وہ موقع کی تلاش میں تھے۔ جو ہی اس نے دیکھا کہ ہم لوگ آتش بازی میں مصروف ہیں، انہوں نے چالاکی دکھائی اور اپنے دونوں راکٹ آگے لا کر ہماری گنوں کا نشانہ لے لیا۔ اس کے ساتھ ہی اندھا دھند فائرنگ بھی کر دی۔ جواب میں مجھے بھی فائرنگ کا حکم دینا پڑا۔ میرا خیال ہے کہ جو ڈیزل ہم نے دیا تھا وہ ابھی عرشے پر ہی پڑا تھا۔ فائرنگ اسی سے اس میں بھڑکنے والی آگ سے ہی نکلی ہے۔ فائرنگ سے اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ کپتان جم نے خیال ظاہر کیا۔ بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ بعد میں A2 کے دونوں راکٹ بھی پھٹ گئے، مائیکل نے کہا۔ مائیکل سفید جھوٹ بول رہا تھا اور اس بات سے صرف میں آگاہ تھا۔ مائیکل نے اپنی آن اور انا کے لیے معاہدے کی دھجیاں اڑائی تھیں اور ایرانی جہاز کے ارکان کو یرغمال بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس کوشش میں ناکام ہو کر اس نے A2 کے چیتھڑے اڑا ڈالے تھے۔ وہ صرف آدم خوری نہیں تھا بلکہ ایک نہایت شفاق اور منتقم المزاج شخص بھی تھا۔ A2 کو دھماکے سے اڑاتے وقت اس کی آنکھوں میں جو وحشیانہ چمک دکھائی دی وہ ابھی تک مجھے یاد تھی۔ اس نے A2 کے خلاف نہایت عیارانہ چال چلی تھی۔ پہلے A2 والوں کے مطالبے پر A2 کو ڈیزل بھیجا، اور جب ڈیزل جہاز کے عرشے پر پہنچ گیا تو اپنی ZPU-4 گنوں کا رخ عرشے کی طرف کر دیا۔ مائیکل کی اس چال نے اس کی پہلی چال کی یاد تازہ کر دی جب وہ A2 اور اس کے ساتھی جہاز کو اپنے جہاز کے پیچھے لگا کر اتھلے سمندر میں لے گیا تھا اور وہاں دونوں جہاز ریت میں پھنسا ڈالے تھے۔ A2 کے زندہ بچ جانے والے افراد کو نیچے کیبنوں میں بند کر دیا گیا۔ زخمی افراد کی دیکھ بھال غزالہ کے سپرد ہوئی۔ اس کے بعد A2 میں مرنے والے دونوں سیاہ فاموں کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ لاشوں کے چہروں کو مختلف رنگوں سے رنگا گیا، ماتمی گیت گائے گئے اور انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس تمام کارروائی کے دوران میں ہی صبح ہو گئی۔ یہ آگ اور خون سے رنگی ہوئی رات کی صبح تھی۔ مشرقی افق پر سرخ اجالا نمودار ہوا اور پھر آہستہ آہستہ سورج نے اپنا سر ابھارا۔ ہمارا جہاز اب تک وہیں کھڑا تھا جہاں رات کو خونی مارکا ہوا تھا۔ سطح سمندر پر دور تک A2 کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ ایک دو لاشیں بھی تیرتی نظر آئیں۔ تباہ شدہ A2 کا قریباً 40% لمبا اور 25 فٹ چوڑا ایک بیوزی حصہ ابھی تک سمندر پر تیر رہا تھا۔
جہاز کے اس حصے پر ایک چھوٹا سا کیبن بنا ہوا تھا اور ایک مستول نما ٹوٹا ہوا پول بھی نظر آ رہا تھا۔ مائیکل کے حکم پر حبشی کارندے ایک کشتی پر بیٹھ کر اس ٹوٹے ہوئے حصے پر پہنچے۔ یہاں سے انہوں نے چند رائفلیں نکالی اور 2 اٹیچی کیس برآمد کیے۔ یقیناً ان میں بھی سامان وغیرہ بھرا ہوگا۔ اس کے بعد وہ لوگ ہر ایسی شے اکھاڑنے لگے جو تھوڑی بہت قیمت پر فروخت ہو سکتی تھی۔ لالچ سے ان لوگوں کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور وہ پورے کے پورے لٹیرے نظر آ رہے تھے۔ کچھ حبشی ویسے ہی سمندر میں کود پڑے اور جہاز کے تیرتے ہوئے ٹکڑوں کا معائنہ کرنے لگے کہ کہیں کوئی کارآمد شے